السلام علیکم ویورز آج جو ہے ہم سورہ کاف کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس میں مجھے جو ہے وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور جو حروف تہجی کا جو لیٹر ہے کاف، اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے۔ اچھا جی، جو کاف کا جو لیٹر ہے اس کے بارے میں جو ابھی تک جو اسلامک اسکالرس کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید بھئی کاف جو ہے وہ جو گلیکسیز ہوتی ہیں آسمانوں میں، تو یہ شاید جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا، تو اب لیکن جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو اس میں تو کوئی گلیکسی کا کوئی ذکر نہیں آ رہا، تو اس لیے جو ہے نا یہ والا جو دعویٰ ہے کہ یہ گلیکسیز ہیں یہ کچھ غلط ہی لگتا ہے۔ اچھا جی، جو پرسنلی جو میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا کاف جو ہے وہ انسان کے دماغ کا ایک حصہ جسے آپ کہتے ہو کارڈیٹ نیوکلیس، تو اللہ کا اشارہ شاید اس کی طرف ہی ہے۔ اچھا، یہ ابھی آپ کو اس کی تصویر جو ہے وہ کارڈیٹ نیوکلیس کی جو کہ کاف کی طرح دکھتا ہے، یہ آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کو ابھی اس پہ نظر آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل واقعی میں جو ہے نا یہ کاف کی طرح ہی دیکھنے کو نظر آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ برین کے اندر جاتے ہیں ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے۔ اچھا جی، اب یہ کارڈیٹ نیوکلیس کا سورہ کاف سے کیا تعلق ہے، یہ تو ٹوٹلی ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کو جب میں آسان صورت میں آپ کو سمجھاؤں گی تو پھر آپ کو خود ہی جو ہے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی اس جو دماغ کا حصہ ہے اس کا جو ہے وہ اسلام سے کیا تعلق تھا، اور اس زمانے میں جو ہے اس کا کیا رول تھا، یا یہ اوور آل جو انسانوں کی زندگی ہے اس میں کارڈیٹ نیوکلیس آخر کیا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں اب تھوڑا سا جو لانگ سٹوری شارٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ سوچیں کہ بھئی جو اسلام کا جو زمانہ تھا جس میں کہ ہم جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے ہو رہی تھی، اور یہ ایک نئی بات تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے جو ہے نا جو عربک جو لوگ تھے ان کے جو پریویس جو ان کے بلیفس تھے، یعنی کہ جو ان کے آباء و اجداد کا جو تعلیم تھی وہ بالکل چیلنج ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ لوگ تھے بتوں کے پجاری، اور اسلام ان کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ اللہ کو جو ہے مانو، ایک اللہ ہے، اس نے ہی دنیا بنائی ہے، سارے انسان بنائے ہیں، آپ اس کو مانو۔ اچھا جی، پھر نمازوں کا نظام ان کے سامنے رکھا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے بھئی اچھا جی اب آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، اچھی باتیں کرنی ہیں، فحشی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینی، یہ سارا کچھ، یعنی کہ ان کو بالکل ہی عادات جو ہے نا وہ بدل کے ایک نئی والی عادات جو ہے نا اپنانی پڑ رہی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو جب آپ دماغ کے اوپر دیکھتے ہو کہ یعنی کہ دیکھیں نا، انسان کا جو دماغ ہے وہ تو ہر دور میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، دماغ کے حصے تو نہیں بدلتے نا، دماغ کے حصے اسی طرح رہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ پرانے زمانے کے لوگوں کے تھے اور اب کے لوگوں کے ہیں، وہ سارے حصے وہی ہیں، لیکن جو ہے نا جو قرآن جو آیا ہے وہ اصل میں اس میں ایک تھیراپی بھی چھپی ہوئی ہے انسانوں کے لیے، اور یہ اس زمانے کے انسانوں کے جیسے آپ سوچیں کہ دماغ سیٹ کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تھا، تو اس کی ہر صورت جو ہے نا اس میں بعض اوقات آپ کو ایک بالکل تھیراپی چھپی بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، تو اس والی جو صورت ہے اس میں سورہ کاف میں جو ہے نا اب اللہ کا جیسے فوکس جو ہے وہ یہ کارڈیٹ نیوکلیس ہے، اور اس کو جو ہے نا جیسے سیٹ کرنا ہے، لیکن اب اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اچھا جی، دماغ کو جب آپ دیکھتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ سامنے والا حصہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، ٹھیک ہے جی، یہ پہلے بھی کہیں نہ کہیں میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جو حصہ ہوتا ہے پیچھے، اس کا نام ہوتا ہے امیگڈیلا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اب آج ہم نے بات کی کہ اچھا جی یہ کارڈیٹ نیوکلیس بھی ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جیسے یہ جو ہے نا ان کو امیجن کریں کہ یہ جو ہے نا، چلیں اس کو سی کر دیتے ہیں، اس کو اے کر دیتے ہیں، اور یہ پی ایف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ سوچیں کہ جیسے یہ تین بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ والی جو بڑی والی جو بہن ہے، یہ جو آگے والی ہے، یہ بڑی سمجھدار سی ہوتی ہے، یہ ہر چیز کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتی ہے، ہینڈل کر لیتی ہے۔ یہ پیچھے والی جو امیگڈیلا ہے یہ جذباتی سی بہن ہے، ٹھیک ہے، اور جو سی والی جو ہے نا، یہ والی جو ہے نا، یہ جیسے آگ لگانے والی ایک بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا آگ، یا وہ جسے کہتے ہیں کہ تیلی لگانے والا جو ایک بہن بھائی ہوتا ہے، تو یہ وہ آگ والی جو ہے نا، آگ لگانے والی سسٹر، یہ سی ہے یا کارڈیٹ نیوکلیس ہے۔ اچھا، اب جب بھی جیسے اب ایک عام لیول پہ بات کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے گھر میں جیسے پھپھو آتی ہیں، وہ کوئی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ والی جو جذباتی والی بہن ہے، یہ فوراً اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ بڑی والی بہن نا اس کو فوراً سے اس کو سمجھاتی ہے،
ٹھہریں، اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سمجھدار بہن فوراً اس کو جو ہے نا دباتی ہے کہ بھئی پلیز تم جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ، جو پھپھو ہیں وہ ہماری۔ لیکن یہ جو آگ لگانے والی بہن ہے، یہ جو کارڈٹ نیوکلس ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہ بھی بیچ میں نا فوراً سے ایک لقمہ دیتی ہے کہ ہاں ہاں یہ پھپھو تو ایسے ہی کرتی ہیں، یہ تو پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا فلاں سال میں یہ ہمیں کہہ کے گئی تھی عید پہ، اور پھر وہ شب رات پہ آئی تھیں اور اس طرح سے بیہیو کر رہی تھیں، اور اس طرح سے یعنی یہ نا یہ پرانا یہ ڈیٹا نکال کے نا تو سامنے رکھتی ہے، اور اس کو یہ پھر اور جو ہے نا غصہ دلاتی ہے اس والی سسٹر کو، یہ کارڈٹ نیوکلس جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی یہ فوراً سے نا یہ پروسیس کر لیتا ہے، اور یہ پھر ساری جو ہے نا بات کو آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے، یہ جو آپ کا جو کارڈٹ نیوکلس ہوتا ہے۔ اچھا، کارڈٹ نیوکلس جو ہے نا اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا کہ جیسے ہیبٹ فارمنگ سے ہوتا ہے، اس کا میموری سے تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ پریویس جو میموریز ہوتی ہیں، جو آباء و اجداد جو جیسے ہمارے پہلے کرتے تھے، اور اب کی جو نئی میموری ہوتی ہے یہ فوراً سے جو ہے نا اس کو جا کے ہٹ کرتی ہے کارڈٹ نیوکلس کو۔ تو یہاں پہ جیسے آپ سوچیں کہ میموری کا کلیش ہوتا ہے، اور یہ سارے جو حصے ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے، جیسے یہ والا ہے اور یہ والا اور یہ کارڈٹ نیوکلس، اس میں جیسے ایک وار ہی شروع ہو جاتی ہے ساروں میں، ٹھیک ہے، جب ایک نئی میموری ان کو جیسے ایک نئی انفارمیشن دی جاتی ہے تو تینوں حصوں میں وار شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پی ایف ہے، یہ اے ہے، اور یہ آپ کی ہو گئی سی۔ یہ ان میں جو ہے نا وار شروع ہو جاتی ہے جب بھی کوئی نیو انفارمیشن ان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ لیکن جو ہے نا یہ جو آپ کی جو بڑی بہن ہے، یہ یعنی جو فرنٹل جو آپ کا جو پارٹ ہے برین کا، اس کو جو ہے نا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہے نا یہ چھوٹی والی جو بہنیں ہیں، یہ جیسے امیگڈیلا اور یہ ہے، تو پھر یہ جو ہے نا دب جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی جیسے اب پرانے زمانے میں جو بات رکھی جاتی تھی جو انسانوں کے آگے، تو وہ یہ تھا، ہم کہتے تھے کہ بھئی اچھا بھئی یہ اب نئی عادتیں آپ اپنائیں اور نئی چیزیں جو ہے نا لے کے آئیں۔ تو یہ والی جو کارڈٹ نیوکلس تھا، یہ فوراً جو ہے نا پرانی میموری نکال لیتا تھا کہ نہیں، ایسے ہمارے بڑے جیسے کرتے رہے، ہم نے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو اور غصہ دلاتا تھا، امگڈلا کو اوور ایکٹیو کرتا تھا یہ والا جو یہ آپ کی جو یہ والی سسٹر ہے، ٹھہریں یہ ادھر ہی چلا گیا، ہاں جی۔ تو یہ جو سسٹر ہے آپ کی سی والی، یہ جو ہے نا اس کو اور غصہ دلاتی تھی اس کو کہ نہیں نہیں، یہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اس طرح سے جو ہے نا نہیں کرتے رہے، تم لوگ جو ہے نا ایسے نہیں کرو، اور نئے جو ہے نا اللہ کی عبادت نہ کرنے چل پڑو، ٹھیک ہے۔ اور نئی ہیبٹس کو بھی یہ جو سسٹر تھی نا یہ ریزسٹ کرتی تھی۔ تو اچھا، جو سورہ کاف ہے اس میں اب آپ دیکھتے ہو کہ جو ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیں جو اللہ نے جو بیان کیے ہیں ڈفرینٹ باتیں، اس میں کچھ تو بالکل دماغ کی جو ہے نا وہ ذکر ہے کہ جیسے رائٹ لوب کا، لیفٹ لوب کا ذکر ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہپو کیمپس کا ذکر ہے۔ اچھا جی، پھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اصل میں یہ سارے حصے آپ کے جو ہے نا سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا ان کا لنک ہے، آپ کی میموری کے ساتھ ان کا لنک ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں مائنڈ فلنس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں کر کے نا، مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے پریزنٹ پہ غور کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے دیکھا جائے تو دیکھیں کہ بھئی اچھا بھی یہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل دیکھیں، گھر میں آپ کے بچے، جیسے آپ کے جیسے ڈیڈ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ڈیڈ ہم سے پیار نہیں کرتے، تو آپ پھر ممی ہوتی ہیں، آپ انہیں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو انہوں نے فلاں ٹائم پہ تمہیں یہ تحفہ لے کے دیا، اچھا جی یہ دیکھو تمہاری جو ہے یہ بیڈ روم انہوں نے سیٹ کیا، اس کو دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو یہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کے آتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے نا قرآن میں، وہ یہی ہے کہ بھئی وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ جو ہے، دیکھیں کس نے جو ہے یہ بارشیں کون برسا رہا ہے، اچھا جی یہ کون جو ہے نا لے کے آ رہا ہے، اور یہ نئے نئے جو ہے وہ چرند پرند کو دیکھو، اچھا جی پھر پہاڑوں کو دیکھو، اس طرح سے اللہ میاں ایسے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جو ہے نا مائنڈ فلنس کی کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کی جو مائنڈ فلنس کی جاتی ہے نا، یا جو ایک پریزنٹ مومنٹ میں آپ کو لایا جاتا ہے، تو جو آپ کے دماغ ہوتا ہے نا اس پہ جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے برین کا، ٹھہریں یہ تھوڑا ڈرا نہیں ہو رہا، اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ کے برین کا جو حصہ ہوتا ہے فرنٹ والا، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ پھر
ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ مائنڈ فلنس کرتے ہو. تو یہی جو ہے نا سورہ کاف میں ہو رہا ہے، کیونکہ سورہ کاف میں مطلب جو اصل میں جو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو کارڈٹ نیوکلس تھا یہ ان کا جیسے سوچیں کہ ریزسٹ کر رہا تھا، یہ اس چینج کو ریزسٹ کر رہا تھا جو کہ یا اس کو جو ہے نا روک رہا تھا، جو کہ انہیں اسلام پہ آنے سے روک رہی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ہر چیز جو ہے چاہے وہ اسلام پہ آنا ہو، ایک نئی عادت کو اپنانا ہو، یہ سارا کچھ آپ کا برین کر رہا ہے. تو سارا کچھ جو ہے نا برین میں پروسیس ہوتا ہے. تو پھر آپ جو ہے نا پھر وہ آپ نمازیں پڑھتے ہو، پھر آپ اللہ کی بات سنتے ہو، پھر آپ قرآن پڑھتے ہو، یہ سارا کچھ. تو اگر آپ کا برین ہی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ یہ چیزیں نہیں آپ قبول کر لیں گے نا. تو یہ کائنڈ آف اس کو جیسے سورہ کاف کو آپ ایز اے تھیراپی دیکھیں. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات ہوگی. تو آئی ہوپ کہ میں نے اس کو صحیح طرح اس کے ساتھ انصاف کیا ہو اس ٹاپک کے ساتھ. ہے تو تھوڑا سا یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ان ڈیپتھ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ بات شاید یہی قریب تر ہے. اچھا جی، اب تھوڑا صورت کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو اللہ نے جو برین کے جو ڈفرینٹ باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو بھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سورہ کاف کا ترجمہ دیکھ. کاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ واپسی دور از عقل ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کے بلیفز جو تھے وہ چیلنج ہو رہے تھے. زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جب کہ وہ ایک دن ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں. یعنی کہ سچی بات جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور وہ جو ہے نا بالکل ان کا دماغ جو ہے نا اس وقت کام نہیں کر رہا. یعنی دماغ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا یہ مطلب ہے. کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگا دیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کو بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے. یعنی یہ ساری مائنڈ فلنس آپ کو دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بتیں ہیں. بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے. یہ ساری آپ کو مائنڈ فلنس کی پریکٹس اس میں ملے گی. ان سے پہلے نو کی قوم نے اور رس والوں نے سمود کو بھی جھٹلایا تھا، اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے جھٹلایا. یہ سارے یعنی جو جھٹلانا جو ہے نا یہ کارڈٹ نیوکلس ہی ریزسٹ جن لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں. اب ان قوموں کا ذکر ہے. کیا ہم پہلی کہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف شک میں ہیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہے کہ دوبارہ ہم اٹھیں گے. بھئی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تھاٹس جو ہے نا یہ سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی حاضر و ناظر ہے اور وہ جانتا ہے. رگ جان سے زیادہ قریب دیکھیں ویگس نرو جیسے ہماری جو کیروٹیڈ ہے اس کے قریب ہوتی ہے. جس وقت دو لینے والے جان لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. اچھا، اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہپو کیمپس کی طرف یہ اشارہ ہے. ہپو کیمپس جو ہے نا رائٹ ہپو کیمپس وہ لکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ریٹن میموری جو ہے وہ اس میں سیو ہوتی ہے. رائٹ ہپو کیمپس آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہے، اور جو لیفٹ ہپو کیمپس ہے وہ آپ کے ایکشنز کو ان کی میموری جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے اس سے پردہ ہٹا دیا. اس وقت ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا. ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا. اب جو شک بھی لوگ کرتے ہیں ان کے بھی دماغ میں سیروٹونن جو ہے وہ کم ہوتا ہے.
اچھا جی، یہ اس صورت کا اسی طرح بیان چلتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ دماغ کے جو ڈفرینٹ حصے ہیں نا، جیسے وہ اللہ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اس صورت میں کچھ ایسی کوئی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک آیت نمبر 21 ہے، وہ بھی تھوڑی سی توجہ کی طالب ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 21 تھوڑی سی قابل غور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وہی بیان ہے کہ جیسے بھئی قیامت کے روز جو ہے نا آپ لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا، لیکن اس میں جو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے۔ اس میں ذرا پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور ہر شخص ایسے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اچھا، اس میں جو آپ کے دماغ کی جب آپ دو حصے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک ہے رائٹ لوب اسے آپ کہتے ہیں اور ایک ہے لیفٹ لوب، ٹھیک ہے؟ تو اب رائٹ لوب جو آپ کی ہوتی ہے نا، یہ آپ کی جیسے نیویگیشن کا جو سسٹم ہے آپ کا، وہ اس میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ یعنی کہ رائٹ لوب یعنی آپ کا جو دماغ کا دایاں حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے اس وقت کہاں جانا ہے، کیا کر رہے ہو، کہاں پاؤں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اسپیشل اویئرنیس ہوتی ہے نا، اس کو رائٹ لوب آپ کی کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، جو لیفٹ لوب ہے نا، وہ ساری آپ کی جو گفتگو ہے، جو اسپیچ ہے، وہ لیفٹ لوب سے یوزلی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا یہی ہے نا کہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ بھی سیدھے چلو، ادھر دائیں مڑنا بائیں مڑنا ہے، یعنی یہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں یہ ایک فرشتہ ہے، لیکن بیسیکلی یہ آپ کے برین کی لوب کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کا جو رائٹ سائڈ آف برین ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کی بات بیان کرنے والا اور گواہی دینے والا۔ تو جو گواہی دینے والا آپ کا جو فرشتہ ہے یا جو آپ کا جو اشارہ ہے جس طرف، شاید وہ آپ کا جو ہے لیفٹ سائڈ آف برین ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ کی جو لیفٹ لوب ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ اس میں کچھ باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو جناب، آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں کچھ نئی سی باتیں سیکھی ہوں۔ ابھی بھی شاید بہت کچھ ہے اس میں جو کہ لرن کرنا جو ہے ہم شاید اس لیول پہ نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے نا ابھی بھی ہم سمجھ سکیں، لیکن چلیں جتنی سی مجھے سمجھ آ سکی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی شیئر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلیں اس لیول پہ بھی اگر کوئی سوچ پائے یا اس لیول سے تھوڑا سا اوپر جا پائے تو پھر بھی یہ ہے کہ چلیں ہمیں قرآن کو سمجھنے میں اس میں آسانی ہوگی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی۔